کہو مسکرا کر کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چٹکیلے شعر ہیں تھوڑے سے، جانتے ہیں چٹکیلے کسے کہتے ہیں؟ جس میں نمک مرچ مسالہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اسے چٹکیلا کہا جاتا ہے۔ جی 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 عطا ہو۔ زمین کیا ہے فلک بھی سجایا جاتا ہے، زمین کیا ہے فلک بھی سجایا جاتا ہے، نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے، اور وہ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کا بھوت سوار، وہ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کا بھوت سوار، اسے کی چھوچھا بلا کر جلایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ اسے سبحان کی اللہ۔ چھوچھا بلا کر جلایا جاتا ہے۔ اے بچوں یہ بولنے بالنے کا ماحول بند کر لیں بھائی۔ ارے کہاں چلے گئے؟ آپ کے سرپرست تو ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں، اس کے بعد میں آپ نے بڑی عجیب حالات بنا دیے یہاں پر۔ محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ ہاں سنیے، ماشاءاللہ مولانا ناظم صاحب بھی تشریف لے کر کے آ گئے، اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میرا انداز تکلم ہے اس سے بالکل ہٹ کر کے آپ حضرات سے گفتگو کر لی جائے۔ بڑی شائستگی، سنجیدگی اور بڑی شگفتگی کے ساتھ شعر سنیے۔ زمین کیا ہے فلک بھی سجایا جاتا ہے، جی نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے، وہ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کا بھوت سوار، اسے کی چھوچھا بلا کر جلایا جاتا ہے، اور نظر میں جس کی نہ ہو گنبد شہ بتھا، نظر میں جس کی نہ ہو گنبد شہ بتھا، اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اسے اللہ، بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں ایمانداری کے ساتھ، میرے اور آپ کے پاس کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اور آپ حضرات کو بے پناہ فضیلتیں ملیں، عظمتیں ملیں، اتنی سربلندی ملے، اتنا اقبال ملے کہ میرے اور آپ حضرات کا ذکر صرف حضرات دنیا میں ہی نہیں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی ہو؟ جی ہماری فضیلتوں کا تذکرہ صرف حضرات دنیا کی کتابی صفحات میں نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں بھی ہو۔ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تمام امتوں میں ممتاز کیا گیا؟ کون سی نیکی ہماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں خیر امت کہا؟ جی بے شک، اور اللہ نے ہم سے اتنا پیار فرمایا کہ ایک دو جگہ نہیں بلکہ 83 مقامات پر پروردگار عالم نے ہمیں ایمان والا کہہ کر کے مخاطب کیا، بے شک مخاطب کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو جب حضرات خطاب فرمائے اور اللہ رب العالمین مصطفیٰ کی امت سے مخاطب ہو تو پروردگار عالم تمہیں ایمان والا کہے، اللہ تمہیں فضیلت والا کہے، پروردگار عالم تمہیں خیر امت کہے، اللہ رب العالمین تمہیں عظمت و بلندی والا کہے۔ اگر بظاہر دیکھا جانے لگے تو ہمارے پاس کوئی بھی تو عمل ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے حضرات ہم افضل ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ نمازیں ہمارے پاس نہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنی تعداد میں اور آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عشاء کس نے پڑھی ہے؟ اگر آپ حضرات سے ہاتھ اٹھا کر کے پوچھنے لگوں تو پول کھل جائے گی یہیں پر ابھی، اور صرف 2 4 10 5 لوگ نظر آئیں گے جو ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہیں گے حضرت ہم نے نماز عشاء پڑھی ہے، اور نماز عشاء میں ہم نے 17 رکعتیں ادا کی ہیں، 17 رکعتوں میں ہم نے 34 سجدے کیے ہیں، اور ہر سجدے میں ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے۔ کون ہے ایسا جو ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہہ دے کہ ہم سونے سے پہلے نماز عشاء پڑھتے ہیں؟ کون ہے ایسا جو حضرات یہاں پر آ کر کے یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے بعد بستر استراحت پر جا کر کے لیٹتے ہیں؟ کون ہے ایسا بندہ مومن جو یہاں پر آ کر کے یہ کہہ دے کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو میرے اوپر فرض ہے میں اسے ادا کرتا ہوں؟ اگر آپ حضرات سے یہ سوال ہونے لگے تو آپ حضرات کے چہرے جھک جائیں گے، آپ حضرات کے ماتھے پر سلبٹیں پڑ جائیں گی، پیشانی پر پسینہ آ جائے گا، آپ حضرات گھبرانے لگیں گے کہ گفتگو اس
موضوع پر ہونے لگی جس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، جس موضوع پر گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم نماز پڑھنے بھی لگے تو فجر کی پڑھتے ہیں، وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ منہ دھل جائے گا تو گھر جا کر کے بڑے آرام سے فجر کے بعد میں ناشتہ کر لیں گے، کلی ہو جائے گی، اور بڑے آرام سے جا کر کے چائے پی لیں گے۔ ہم نماز مغرب اس لیے پڑھتے ہیں کہ صرف 7 رکعتیں ہوتی ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ منہ دھل جائے گا اور نماز مغرب کے بعد میں گھر پر جا کر کے کھانا کھا لیں گے۔ یہ میری اور آپ حضرات کی نمازوں کا معاملہ ہے، ورنہ ظہر کے حالات یہ کہ اگر بیٹھک پر بیٹھ گئے تو ظہر نکل گئی، عصر کے حالات یہ کہ کھیت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے تو نماز عصر چھوٹ گئی، حضرات نماز عشاء کے حالات یہ کہ راستوں پر نماز عشاء کا وقت گزر جاتا ہے، چوراہوں پر نماز عشاء کا وقت گزر جاتا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں آ کر کے ٹائم دیکھ تو ہے 1 بج گیا، لیکن آج کے زمانے میں ایک بھی نوجوان ایسا دکھا دو جو رات کے 1 بجے تک موبائل پر نہ لگا رہتا ہو، جو حضرات رات کے 1 بجے تک موبائل کی اسکرین پر اپنی انگلیاں نہ مارتا ہو، جو رات کے 1 بجے پر حضرات کامیڈی سرکس اور حضرات موویز نہ دیکھتا ہو، جو رات کے 1 بجے تک چوراہوں پر بیٹھ کر کے حضرات راستوں میں دروازوں پر پیڑیوں کے قریب بیٹھنے کے بعد، سنسان علاقے میں بیٹھنے کے بعد، بیابان میں بیٹھنے کے بعد، صحراؤں میں بیٹھنے کے بعد، حد تو یہ کہ ٹی ویلوں کی کوٹری پر جانے کے بعد رات کے سناٹے میں کیسے کیسے مناظر کو وہ ملاحظہ کرتا ہے، یہ تو وہ خود جانتا ہے، یہ حضرات اسے دیکھنے والا رب جانتا ہے۔ اس سے جا کر کے پوچھو کہ رات کے سناٹے میں تجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں رات کا 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، رات کے 12:30 بج گئے، لیکن کبھی تو نے احساس کیا ہے کہ 2 بجے سے پہلے کبھی تو سوتا ہے، 1 بجے سے پہلے تو کبھی سوتا ہے، اور اگر تو سو گیا تو صبح کو 8 بجے تو سو کر کے اٹھتا ہے۔ تیری زندگی کا معاملہ یہ ہو گیا کہ تیری عادت ایسی خبیث عادت ہو گئی، ایسی بری عادت ہو گئی کہ تو سو کر کے اٹھتا ہے 9 بجے، تو سو کر کے اٹھتا ہے 8 بجے، تو سو کر کے اٹھتا ہے 7 بجے۔ اس کے بعد میں بھی تجھے خیر امت کہا گیا، اس کے بعد میں بھی تجھے حضرات امتوں میں بہترین امت کہا گیا، اس کے بعد میں بھی اللہ نے تیری فضیلتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اس کے بعد میں بھی حدیثوں میں تیرا ذکر موجود ہے، اس کے بعد میں بھی مصطفیٰ تجھ سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ نبی پیدا ہو رہے ہیں تب رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ تبلیغ کے میدان میں نکل رہے ہیں تب گناہگار کی امت کو یاد کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ نبی کی زندگی تو اٹھا کر کے دیکھو، اگر نبی مدینے میں ہے تب گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، نبی مکے میں ہے تب گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، نبی خلوت میں ہے تب گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، نبی جلوت میں ہے تب گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، نبی میدان میں ہے تب گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، نبی کے میدان احد میں دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں تو تکلیف کی وجہ سے نبی بے چین نہیں ہے، بلکہ گناہگار امت کو حضرات یاد کر کے نبی بے چین و بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک بات بتاؤ، آخر تم میں خوبی ہے کون سی کہ جس کی وجہ سے تمہیں ممتاز قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں منفرد کہا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں عزت و شان والا کہا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں اونچا مرتبہ عطا کیا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا؟ اگر ٹٹول کر کے دیکھو گے تو میرے سوال کا صرف ایک ہی جواب تمہارے دماغوں میں آئے گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ اگر مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث اعظم حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو یہ بھی آگے بھائی صاحب 100 کا نوٹ لے کر کے آئے، بولے حضرت تھوڑے سے واپس بھی کر دو۔ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، کچھ لوگ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ گننے والے بھی ہوتے ہیں۔ جی جی جی، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی نیتوں کا معاملہ ہے۔ لیکن حضرات ایک جگہ تقریر کر کے جب میں فارغ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے حضرت آج تو 2770 روپے آ گئے۔ 2770 ابھی میں نے گنے نہیں تھے، میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا، حساب نہیں لگایا تھا۔ 10 کے نوٹ۔ اچھا علماء کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے
عام طور پر محفلوں میں 10-10 کے نوٹ ہی تو زیادہ چلتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر ہر کوالٹی موجود ہے، جی جی نئے سے لے کر کے پرانے تک، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، جی جن کا ماڈل بدل دیا گیا وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جو پرانے ماڈل والے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ 1977 کے تلاش کرو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، اور 2014 کے بعد میں جو ملے وہ بھی جو بنے وہ بھی مل جائیں گے آپ حضرات۔ جی 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 ایسے بھی مل جائیں گے کہ برسات کے موسم میں اگر جیب میں پڑا ہوا رہ جائے اور 2-4 بوندیں پڑ جائے تو آپ کی جیب بھی رنگین ہو جائے، ایسے نوٹ بھی آپ کو یہاں پر محفل میں آنے کے بعد میں مل جائیں گے، اور ایسے نوٹ بھی الحمدللہ آپ کو یہاں پر آنے کے بعد میں مل جائیں گے جو ہیں تو پرانے لیکن ان کا کلر آج تک نہیں مٹا، ان کے کلر پر آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح سے محفل میلاد پاک میں آنے والے لوگ بھی ہر کوالٹی کے ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرات کہنے لگے، بولے حضرت آج تو 2770 آ گئے، لیکن ایک بات سننا آپ توجہ کے ساتھ میں، میاں 2770 نوٹوں کا اگر حساب لگایا جائے نا 10 کے حساب سے، اگر آپ حضرات حساب لگانے لگے تو جانتے ہیں کتنے نوٹ ہوتے ہیں؟ تقریباً حضرات محترم نوٹ ہو جاتے ہیں 370۔ 370 کا مطلب یہ ہوتا 377 2770، 377 کا مطلب یہ ہوتا کہ گننے والا گنتے گنتے تھک جائے گا، لیکن اسے تو دیکھو دینے والا اپنا کام کر رہا تھا اور گننے والا اپنا کام کر رہا تھا۔ جب میں نے کوانٹیٹی دیکھی اور حضرات جب میں نے پروگرام کے بعد میں نوٹوں کو گنا تو نہ ایک زیادہ تھا نہ ایک کم تھا، اللہ اچھا پورے 2777 تھے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تو ہر کوالٹی کے لوگ آتے ہیں یہاں پر، کوئی سننے کے لیے آتا، کوئی دیکھنے کے لیے آتا، کوئی دینے آتا، کوئی گننے آتا جی۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ سب یہاں پر محفل میلاد پاک سننے کے لیے آئے ہوں، بعض اس انتظار میں بھی تو ہوں گے کہ لڈو ملیں گے وہ لے کر کے جائیں گے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، لڈو لینا برا نہیں، لو خوب الحمدللہ لے کر کے جانا، یہ تبرک ہے، تبرک نیاز، اور نیاز بھی کس کے نام کی؟ غوث پاک کی مان لو یا حضرات مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی مان لو، بے شک ہم تو کھاتے ہی صدقہ ہیں، چاہے غوث کا مل جائے مصطفیٰ کا مل جائے، سلسلہ ایک ہے، نسبت ایک ہے، بے شک سلسلہ ایک نسبت ایک۔ اور حضرات جہاں تک نسبتوں کا معاملہ ہے تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ حضرات یہ نسبتیں ہیں، نسبتیں الحمدللہ، تبرک برا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور تبرک ہم چھوڑتے ہی کب ہیں؟ 11ویں کا ہو نہیں چھوڑیں گے، محرم کا ہو نہیں چھوڑیں گے، شب بارات کا حلوہ ہو تو نہیں چھوڑیں گے، نیاز کسی موقع کی نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوڑیں گے تو نماز چھوڑیں گے، اگر چھوڑیں گے تو حضرات عبادت کرنا چھوڑیں گے، اگر چھوڑیں گے تو مسجدوں کے قریب جانا چھوڑیں گے، اگر چھوڑیں گے تو نیکیاں کرنا چھوڑیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا معمول بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی حضرات بزم کے آ کر کے زینت بننے والوں، یہ پیغام محبت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اگر نیاز لینے والا بننا چاہتے ہو تو نمازی بھی بن جاؤ، اس لیے کیونکہ کامیاب نمازی وہی ہوتا ہے جو نیازی بھی ہو نمازی بھی ہو۔ خدا کی قسم میرا یقین یہ کہتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرو، یہی محبت تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور جب تمہارے لیے یہی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی تو میرا یقین و ایمان یہ کہتا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مطلب و مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ لوگوں کو؟ آ رہی ہے؟ کہو مسکرا کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا سنو گے ویسا سنانے کی کوشش کروں گا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے آپ حضرات سے گفتگو کر لوں۔ حضرات آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میدان آخرت میں، جنت میدان آخرت میں جا کر کے ملے گی، تو یہ میں سوچنا کہ حضرات میدان آخرت میں جا کر کے ہی جنت ملے گی، صحیح ہے۔ حضرات فیصلہ حساب و کتاب کا جو ہوگا وہ میدان محشر میں ہوگا، جنت جو عطا کی جائے گی میدان محشر میں عطا کی جائے گی، لیکن جہاں تک جنت تعمیر کرنے کی بات ہے وہ دنیا میں ہی تعمیر کرنی پڑے گی، دنیا میں ہی بنانی پڑے گی۔ اگر دنیا میں رہ کر کے نیکیاں کما لی تو خدا کی قسم جنت دنیا میں ہی بنا لی۔ بے شک حق ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر۔ کہاں سے؟ اسی خاک سے کیا پیدا کر؟ فردوس بری پیدا کر۔ کہاں سے؟ واقعہ سنا دوں ایک، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعہ سنیے، حضرت بہلول دانا اللہ کے مقرب ولی، ایسے ولی کہ حضرات جن کی زندگی کے واقعات پڑھنے کے بعد انسان محو حیرت رہ جاتا ہے۔ اسی دنیا میں جنت تعمیر کرنی ہے، اسی دنیا میں جنت بنانی ہے،
200 ہجری کے آخر کا واقعہ، حضرت بہلول دانا کی جو حیات ظاہری تھی، اسی زمانے میں جو بادشاہ تھا، بادشاہ وقت تھا، اسے خلیفہ ہارون رشید کہا جاتا تھا۔ اپنے زمانے کا ایسا بادشاہ کہ حضرات جس کی حکومت کے چرچے صرف حضرات اس کے دارالحکومت میں نہیں یا قرب و جوار میں نہیں، بلکہ اس کی طاقت کا لوہا فرانس والے بھی مانتے تھے، جرمن والے بھی مانا کرتے تھے۔ ایسا طاقتور بادشاہ حضرات، جب مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں جب سائنس کا ذکر آتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں سائنسداں کہاں پیدا ہوئے، تو حضرات اگر سب سے پہلے سائنسداں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو خلیفہ ہارون رشید کی زندگی اٹھا کر کے دیکھے، تب تمہیں پتا چلے گا وقت بنانے والی گھڑی اگر سب سے پہلے کسی نے بنائی تو خلیفہ ہارون رشید نے بنائی۔ کس نے؟ ہارون رشید نے۔ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نکما، لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں بیکار، لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں ان پڑھ۔ میاں ہماری عقلوں کا تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم جوہری بم بنا دے تو دنیا کی کوئی طاقت بنا نہ سکے۔ کون ہے؟ اے پی جے عبد الکلام۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ یقیناً حضرات اے پی جے عبد الکلام۔ کس نے بنایا جوہری بم؟ آج تک دنیا کے اندر ایسا کوئی دوسرا سائنسداں پیدا نہ ہو سکا۔ اگر تلاش کرنا چاہو گے حضرات تلاش نہ کر سکو گے، دنیا کی موجودہ تاریخ میں پڑھنا چاہو گے پڑھ نہ سکو گے۔ اے پی جے عبد الکلام جوہری بم بنا کر کے ہندوستان کو دے کر کے چلا گیا۔ آج بھی ہندوستان کے قرب و جوار اور حضرات سرحدی ممالک گھبراتے ہیں یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کیسی جوہری طاقت ہندوستان کے پاس موجود ہے، کیسا بم ہندوستان کے پاس موجود ہے، حضرات کیسی کیمیائی طاقت ہندوستان کے پاس موجود ہے۔ بنایا کس نے تھا؟ کسی اور نے نہیں بنایا، بلکہ اے پی جے عبد الکلام نے بنایا۔ اسی طرح سے تاریخ اسلام پڑھو تب تمہیں پتا چلے گا سب سے پہلے اگر کسی نے گھڑی بنائی ہے تو خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں گھڑی بنی۔ اسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی زمانے میں ایک مجذوب ایسا جسے مجذوب کامل کہا جاتا تھا، حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے پر، اور دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ریت سے کھیل رہے ہیں۔ ریت سے کھیلتے ہوئے اچانک خیال آیا مٹی کے گھروندے بنانا شروع کر دیا، اور جب مٹی کے گھروندے بنانا شروع کیا تو اچانک حضرات پاس میں ہی محل موجود تھا ملکہ زبیدہ کا، وہ زبیدہ کہ جس کا حضرات ملت اسلامیہ کے اوپر بے پناہ بڑا احسان ہے، وہ زبیدہ کہ جہاں جہاں تاریخ اسلام کو پڑھا جائے گا وہاں وہاں ملکہ زبیدہ کا نام آئے گا۔ حضرات وہاں وہاں زبیدہ نے جو مسلمانوں کے اوپر احسانات کیے ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ وہ ملکہ زبیدہ کہ جس کی تاریخ میں اکثر و بیشتر نام آتا ہے، حضرات محل کی چھت سے اچانک اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا وقت کا مصوب حضرت بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ اچانک اتری محل کی چھت سے اور اترنے کے بعد دریا کے کنارے پر آ گئی، سامنے موجود ہے حضرت بہلول دانا۔ حضرت بہلول دانا کے قریب آئی اور قریب آنے کے بعد میں کہنے لگی بہلول دانا بنا کیا رہے ہو؟ جواب سننا، جواب بتانا یہ چاہتا ہوں جنت کہیں اور نہیں بنے گی، جنت یہی رہنے کے بعد میں بنے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرو، جنت کی بنیاد رکھ دی۔ پڑوسی کے حقوق ادا کرو، جنت کی بنیاد رکھ دی۔ نمازیں پڑھو، جنت کی بنیاد رکھ دی۔ روزہ رکھو، جنت کی بنیاد رکھ دی۔ حضرات اعمال صالحہ کرو، جنت کو تم نے اوپر تک تعمیر کر لیا۔ یہ سوچ لینا کہ جنت کسی اور جگہ تعمیر نہیں ہوتی بلکہ جنت اسی دنیا کے اندر تعمیر ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر جنت کے عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر جنت کے عمل ہی نہیں کرو گے تو جنت مل کہاں سے جائے گی؟ کیا بات ہے، بے شک۔ حقوق دباؤ پڑوسیوں کے، موقع لگے تو مینڈ بھی کاٹ لو، موقع لگے تو دوسرے کے کھیت کی مینڈ بھی ٹیڑھی کر دو، موقع لگے تو حضرات لینے کے بعد میں دیو بھی نہ، موقع لگے تو دکاندار سے حضرات سامان خرید کر کے کرانہ اسٹور سے مہینوں اس کی دکان کی طرف نہ، پلٹو کسی دوسرے دکاندار سے سودا خریدنا شروع کر دو۔ موقع لگے تو کسی کا حق دبا لو، موقع لگے تو کسی کا پیسہ مار لو۔ کیا یہ برائیاں آج کے زمانے میں مسلمان میں موجود نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ یقیناً موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرات ایک نقش چھوڑا تھا میرے اور آپ حضرات کے لیے، اور وہ نقش یہ تھا کہ قرض حسنہ، ادھار پیسہ لیا جا سکتا ہے، ادھار پیسہ دیا بھی جا سکتا ہے، ادھار لینا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے اور ادھار دینا بھی مصطفیٰ کی سنت، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لیکن حضرات یہ سنت ایسی ہے کہ جس میں وعدہ خلافی نہیں کی جاتی،
یہ سنت ایسی ہے کہ جس میں مکر نہیں کیا جاتا، یہ سنت ایسی ہے کہ جس میں دھوکہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات کہیں گے کیسے؟ قرض تم نے لے لیا، اگر لے لیا کسی وجہ سے پیسہ نہیں بن پا رہا ہے، جتنے دنوں میں بنے اتنے دنوں میں بننے کے بعد میں جس سے لیا ہے اس کا پیسہ اسے واپس کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرات، آج تمہیں ضرورت پڑی تو تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا گیا۔ کسی سے تم نے ادھار مانگا تو ادھار مانگنے کے بعد حضرات ادھار دینے والے نے تمہیں ادھار دے دیا۔ اب زبان کے سچے تم تب رہوگے، زبان کے پکے تم تب رہوگے حضرات۔ مکر تمہارے وعدے میں تب نہیں ہوگا جب پیسہ لینے کے بعد میں وقت پر اس کا پیسہ ادا کر دو گے۔ اگر کسی کے کرانہ اسٹور سے سامان خرید رہے ہو، تیل چینی خرید رہے ہو، صابن صرف خرید رہے ہو تو خیال رکھنا، اگر کسی سے ادھار لے رہے ہو تو خدا کی قسم ادھار لے کر کے وقت پر لوٹانا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت حضرت بہلول دانا بنا رہے ہیں جنت، اور جنت بناتے ہوئے حضرات آ گئی وقت کی ملکہ جس کا نام تھا زبیدہ۔ زبیدہ نے آنے کے بعد میں کہا تھا بہلول دانا کیا بنا رہے ہو؟ مٹی کا گھروندا بناتے ہوئے تو تم نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ گھرگوا جسے میں اور آپ حضرات اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، یہ میری اور آپ حضرات کی مادری زبان ہے۔ بچے مٹی میں جا کر کے کھیلنے لگے تو وہاں جا کر کے گھرگوا بناتے ہیں جسے حضرات اردو زبان میں گھروندا کہا جاتا ہے۔ وہ گھرگوا میں نے اور آپ حضرات نے رات دن بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا مٹی کے اندر۔ حضرت بہلول دانا بھی بنا رہے ہیں مٹی کا گھروندا، لیکن حضرات زبیدہ نے آ کر کے پوچھا تھا بہلول دانا کیا بنا رہے ہو؟ جواب سنو حضرت بہلول دانا کا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ حضرات مٹی کا گھر بنا رہا ہو، یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ چھوٹا سا مٹی کا گھروندا بنا رہا ہو، یہ نہیں کہا تھا حضرات وقت کے منصوبے نے کہ گھر بنا رہا ہو، یہ نہیں کہا تھا کہ حضرات ملکہ سے کہ میں یہاں پر دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا مٹی سے کھیل رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سنو۔ حضرت بہلول دانا زبیدہ سے کہتے ہیں زبیدہ سنو، اگر تم یہ پوچھ رہی ہو کہ کیا بنا رہے ہو تو سنو، میں کچھ اور نہیں بنا رہا بلکہ جنت بنا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایک طرف مٹی کا گھروندا اور دوسری طرف جنت۔ مٹی کے گھروندے میں پیر مار دو تو نام و نشان تک غائب ہو جاتا ہے، پتہ تک باقی نہیں رہتا۔ اور جنت وہ کہ جسے کوئی مٹا نہ سکے، جنت وہ جسے کوئی فنا نہ کر سکے، جنت وہ حضرات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت انعامات، دودھ اور شہد، پھل اور حضرات اچھوتی غذاؤں کی شکل میں موجود ہے۔ جنت وہ کہ جس کی نعمتوں کے بارے میں آپ تصور نہ کر سکے کہ وہاں کی نعمتیں کتنی لذیذ نعمتیں ہیں، وہاں کی دودھ اور شہد کی نہریں کیسی حضرات بے مثال نہریں ہیں، وہاں کے محلات کیسے محلات ہیں، وہاں پر حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت لگائے ہیں جنتیوں کے لیے، وہ درخت کیسے ہیں جن کے بارے میں اور آپ حضرات تصور نہ کر سکے۔ ایک طرف مٹی کا گھروندا اور دوسری طرف حضرت بہلول دانا کہہ رہے ہیں یہ جنت ہے، جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کتنا بڑا فرق ہے، توجہ ہے نا؟ آپ نے بھی گننا شروع کر دیا، ادھر مت دیکھو یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا اپنا کام کرو تو ایمانداری سے کرو، تھوڑا سا ایمانداری سے اگر ٹوپی رکھ لو گے سر پر تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا اور زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ اس لیے اچھا لگے گا کیونکہ حضرات کی محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا حضرات ادب و احترام کے ساتھ آنا چاہیے، یہاں پر سے ڈھک کر کے آنا چاہیے، اس طرح سے آنا چاہیے کہ یہاں پر آنے کے بعد دوسرے بھی دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ دیوانہ مصطفیٰ آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرنے والا آیا ہے۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ خدا کی شان دکھلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا دین پھیلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور خدا کی یاد تھی، سجدے تھے تلواروں کے سائے میں، وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بڑا ہے، لو چھوٹا سا دے رہا ہوں تمہیں، اسے رکھ لو، لیکن پروگرام کے بعد میں ایمانداری سے واپس کر دینا، لوٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو۔ میاں یہی تو ہماری عادت ہو گئی، اگر نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو مسجد کی ٹوپی گھر کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اوڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جب آئے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سر پہ رکھ لی ٹوپی، اور یاد تب آئی جب کسی نے ٹوکا، پتا تب چلا جب گھر والی نے کہا، بولے آج تو مسجد کی لے کر کے آ گئے گھر کے اندر، تب احساس ہوا اس بات کا کہ ٹوپی حضرات مسجد کی لیکن لے کر کے آ گیا، گھر کے اندر تو کہیں ایسا نہ
ہو کہ تمہیں تھوڑی سی چوک ہو جائے. حالانکہ رومال مہنگا نہیں ہے لیکن امانت تو امانت ہوتی ہے, چاہے 1 روپے کی ہو چاہے 10 روپے کی ہو. بہرحال حضرات عرض یہ کر رہا تھا, جو بتانا چاہ رہا تھا اسے سنیے توجہ کے ساتھ میں. حضرت بہلول دانا کہتے ہیں جنت بنا رہا ہوں جنت. اب ایک طرف مٹی کا گھروندا, دوسری طرف حضرت بہلول دانا نے کہہ دیا جنت. تو ایک بات بتاؤ, اللہ والا اگر زبان سے کوئی لفظ نکال دے تو خدا کی قسم وہ ہو جاتا ہے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں. 4 مصرے سنا دوں سرکار مفتی اعظم ہند کے. سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا 2 بار, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا, اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. حضرات اللہ والے وہ ہوتے ہیں اگر زبان سے کوئی لفظ نکال دے تو خدا کی قسم وہ ہو جاتا ہے. حضرت بہلول دانا کہتے ہیں مٹی کا گھروندا نہیں بنا رہا بلکہ جنت بنا رہا ہوں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عقیدت ہو تو ایسی ہو, رشتہ جڑا ہوا ہو تو اتنا مضبوط ہو. زبیدہ نے کہا تھا اگر اللہ کے ولی نے کہہ دیا جنت تو جنت ہے. بے شک, گھروندا نہیں ہو سکتا, مٹی کا گھر نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں یقین, اسے کہتے ہیں اعتماد. اور اسی لیے تو اہل سنت و جماعت اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں. الحمدللہ ہم کوئی وہ تھوڑی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے اس سے اچھا تو بریلی کا گدھا ہوتا ہے. اور مل گیا مر کے غلاظت میں رسا کا دشمن, ہر برے شخص کا انجام برا ہوتا ہے. کیا بات ہے. بے میں شک, اسے محفل سرور سے اٹھا دیتا ہوں جس کا پیجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے. ہماری دشمنی نہ کسی کے پیجامے سے, ہماری دشمنی نہ کسی کے کرتے سے. ایک دلیل ضرور ہے, وہ بات یہ پھٹا ہوا لباس پہن لو, پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن لو, ٹاٹ کا لباس پہن لو. اگر تم غریب کے بھی ہو, غریب بھی ہو اور مصطفیٰ کے ہو تو خدا کی قسم تم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہو. بے شک. اگر تمہارے عالی شان محل بنے کھڑے ہیں اور تمہارے دلوں کے اندر نبی کی محبت موجود نہیں ہے تو تم مالدار ضرور ہو سکتے ہو لیکن کسی صاحب ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے ہو, کسی صاحب ایمان کے عزیز نہیں ہو سکتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے, دلیل سناتا ہوں آپ حضرات کو. خدا کے گھر میں جو برتن بجاتے پھرتے ہیں پھر ان کے پاؤں کے وارے نیارے کیا ہوں گے, اور یہ پھیری والے ہیں تسبیح سے دیتے ہیں فریب. نبی کے جو نہ ہوئے وہ تمہارے کیا ہوں گے. کیا کہنے ہیں, واہ. ہم تو تسبیح کا ادب و احترام کریں تو اتنا کریں کہ تسبیح بھی رکھیں تو سامنے رکھیں, اور یہ تسبیح کی بے حرمتی کریں تو اتنی کریں کہ کمر کے پیچھے لٹکا لیں. تم سے بات بھی کرتے رہیں اور ان کی تسبیح بھی گھومتی رہے, برابر دانے بھی چلتے رہے اور حضرات تم سے دنیاوی گفتگو بھی کرتے رہے. میں کہنا چاہتا ہوں نادان, ریاکاری چھوڑ دے, خلوص کی دنیا میں اتر جا. اور جب تو خلوص کی دنیا میں اترے گا تو خدا کی قسم ایک ہی فرقہ تجھے ایسا ملے گا جو کسی کا گستاخ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ہر ولی کا ادب احترام کرتا ہے, اللہ کے ہر نبی کی عزت و تکریم کرتا ہے. اس طرح سے مانتا ہے جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے, جیسے مصطفیٰ کو ماننے کا حق ہے, جیسے انبیاء کو ماننے کا حق ہے, جیسے اولیاء کو ماننے کا حق ہے. اور ہم بابا کے دخل کہتے ہیں اگر کوئی سچا فرقہ روئے زمین پر موجود ہے تو اسی فرقے کو اہل سنت کیا کہا جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, فیضان حضور غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سناد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالکہ نے کہا کیا بنا رہے ہو, مٹی کا گھروندا. حضرات مٹی کے گھروندے کو حضرت بہلول دانا نے کہہ دیا جنت. اب دیکھو عقیدہ, دیکھو عقیدہ, اعتماد دیکھو اعتماد, یقین دیکھو یقین, اور یقین کے اوپر ہی تو دنیا ٹھہری ہوئی ہے. ایک بات بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, خدا کو تم نے دیکھا لیکن مانتے ہیں؟ جی. جواب دو ادھر. خدا کو دیکھا نہیں, مانتے ہیں, مصطفیٰ کو دیکھا مانتے ہیں, بے شک. صحابہ کو دیکھا نہیں دیکھا مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں سنیے کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. توکل کا نام ایمان, اعتماد کا نام ایمان, یقین کا نام ایمان, اور ایمان ہمارا ایسا
اگر ایمان مفصل اٹھا کر کے دیکھو گے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے خدا کی قسم ہم ایمان کا اعلان زبان سے بھی کرتے ہیں اور ایمان کی تصدیق ہم قلب سے بھی کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بات سچی ہے کہ غلط؟ کیا ہوا؟ ان کا بھی کام کر دیجئے جلدی سے، سبحان اللہ حضرات، میں ادھر ادھر نہیں سبحان جاتا اللہ۔ لیکن سنیے اللہ کے ولی کی بات۔ اللہ کے ولی نے کہا تھا جنت بنا رہا ہو، حضرات ملکہ کا جواب سنے، زبیدہ کا جواب سنے۔ زبیدہ کہنے لگی جنت بنا رہے ہو تو جنت کو بیچو گے؟ عقیدے کی بات سنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں، ارے نبی کی شان کا کیا جواب، نبی کے مرتبے کا کیا جواب، نبی کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ؟ نبی تو وہ جن کے شان و مرتبے کا کوئی اندازہ نہ کر سکے، جن کی عزت و شان کا کوئی اندازہ نہ کر سکے۔ اگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو وہ کہیں گے عرش حق مسرد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی دنیا سے چلے تو ایک مثالی شعر اور دے دیا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ بے شک حق ہے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بے شک۔ لوگ نبی کو بے اختیار کہتے ہیں، لیکن بہلول دانا کو دیکھو، مصوب کو دیکھو، زبیدہ نے کہا جنت بیچو گے، حالانکہ جنت بنائی ہے رب نے۔ کس نے؟ رب نے، اور جنت دے گا بھی رب، بے شک۔ لیکن مصوب کامل کہہ رہے ہیں جنت بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا جنت بیچو گے؟ جواب سنو، کہتے ہیں ہاں بیچوں گا جنت۔ کتنے میں بیچو گے؟ بڑی سستی مل گئی جنت زبیدہ کو، اتنے کم داموں میں مل گئی جس کا تصور نہ کر سکو۔ تم تو جلسہ کراتے ہو، 500 روپے دیتے ہو، 1000 روپے دیتے ہو، حضرات چندے کے لیے کبھی 200 دے دیے، کبھی 2000 دے دیے، کبھی علماء کی خدمت کے لیے، تباسوں کے لیے تم نے پیسے کا انتظام کر دیا، کبھی قمقموں کے لیے، کبھی لائٹوں کے لیے، کبھی ڈیکوریشن کے لیے، کبھی مائک کے لیے، کبھی علماء کے نذرانے کے لیے، ہر طرح کا اہتمام تم نے کیا، پیسہ خرچ کیا، لیکن نہیں کہہ سکتے دعوے کے ساتھ کہ ہمیں جنت ملے گی۔ بے شک حق ہے، لیکن ایک اللہ والے کا ساتھ نصیب ہو جائے، خدا کی قسم وہ اگر دنیا میں جنت کا مزدہ جافزہ سنا دے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ دنیا میں ہی جنت مل جائے۔ بے شک۔ حضرت بہلول دانا کہتے بولے خرید لو، سستی ہے آج سستی۔ کتنی سستی؟ قیمت بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں صرف 3 درہم میں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ کتنے میں؟ 3 درہم۔ 3 درہم میں، 3 درہم، اور 3 درہم میں جنت۔ زبیدہ کو پتا تھا اللہ کا ولی ہے، زبان نہیں بدل سکتی، اللہ کا ولی ہے قول نہیں بدل سکتا، اللہ کا ولی ہے بات نہیں بدل سکتی، اللہ کا ولی ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تمہارے لوگ ہوں گے جو جھوٹے ہوتے ہوں گے، الحمدللہ ہم تو سچوں کو مانتے ہیں، اور اس طرح سے مانتے ہیں کہ کسی دنیا دار کے کہنے پر نہیں بلکہ رب کے کہنے پر مانتے ہیں۔ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب نے کہہ دیا، ہم نے سچوں کو مان لیا، ہمیں پتا ہے اگر جھوٹوں کو پناہ ملے گی تو سچوں کے دامنوں میں ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 3 درہم ادا کر دیے، زبیدہ نے دے دیے، 3 درہم دے دیے۔ بات ادھر تک سمجھ میں آ رہی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ لوگ 2-3 بچے بیٹھے ہوئے ابھی بھی چائے کے کپوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہوں گے بولے چائے میں چینی پھیکی تھی یا تیز تھی۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز، ہاں ماشاءاللہ اچھی چائے تھی، ارے مفتی صاحب نے تعریف کر دی آپ کی چائے کی، اور جب مفتی صاحب تعریف کر دے تو سند ہو گئی سند۔ بے شک۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت کے پاس دیسی پان نہیں آیا، حضرت کا کام آپ نے ویسے ہی چلا دیا، دیسی نہیں ملا حضرت کو۔ حضرت بہت دیر سے متمنی تھے کہ دیسی پان مل جائے، لیکن کیا کریں۔ ایک بات اور بتا دوں ایمانداری کے ساتھ، الحمدللہ حضرت کی دعا اور محنتوں کی وجہ سے جہاں بھی جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن جب حضرت کے سامنے تقریر کرنے کا نمبر آتا ہے نا تو آج بھی ماتی پور کا وہی زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ میں سوچنے لگتا ہوں کہ ہفتہ وار انجمن ہو رہی ہے، اور ہفتہ وار انجمن میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت کی موجودگی میں حضرات کھڑے ہو کر کے میں ہافتہ پسینے میں تربتر ہو کر کے بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی مجھے واقعہ یاد ہے، حضرت کہا کرتے تھے بولے یہ مت دیکھو کہ سامنے کون ہے، تھوڑی دیر کے لیے سامنے والوں کو مٹی کا مٹکا سمجھ لو۔ آج بھی حضرت کے جملے مجھے یاد ہے،
ایسی عبقری شخصیت، اللہ کا شکر ادا کرو، ایک عالم ربانی اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ بے شک بے شک جس دن حضرت کی آنکھیں بند ہو گئی علاقہ یتیم ہو جائے گا۔ بے شک خدا کی قسم کہاں جاؤ گے دعا کرانے کے لیے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ اور ایسے ہی تو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دعاؤں کی وجہ سے بلائیں دور ہو جاتی ہے، بے شک حق پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ تم باتیں کرتے ہو ایسے لوگوں کی موجودگی میں، حضرات تم شور شرابہ کرتے ہو ایسے لوگوں کی موجودگی میں۔ کبھی دیکھنا بڑے بڑے خطباء کو جو ہندوستان کے نامور خطیب ہیں حضرات محترم، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جا کر کے دیکھنا مولانا مختار کو، جا کر کے دیکھنا حضرات وہ بے باک خطیب جنہیں معاشر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا صغیر احمد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کے سامنے بول لیتے ہیں لیکن حضرت کے سامنے ان کی بھی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ ہاں 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 کیا بات ہے، بے شک ایسا عالم اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اور ایسے عالم کی موجودگی میں اگر ہم شور شرابہ مچائیں تو حضرات یقیناً ہمارے لیے نیک بختی سے بہت دور کی بات۔ نیک بختی کی دنیا میں آئیے، سعادتیں حاصل کیجئے۔ اللہ نے ایسا عالم ربانی عطا کیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، ورنہ کون سی خرافات ایسی ہے جو ہم میں موجود نہیں؟ ہر خرافات موجودہ زمانے میں ہم میں موجود ہے۔ حضرات چہرے کی زیارت کریں، یقیناً یہ وہ شخصیت ہے۔ مفتی اکرام صاحب سے پوچھئے کہ عالموں میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت کا سر، حضرت کا دست محبت، دست شفقت اگر سر پر رکھا جائے تو یقیناً حضرات یقیناً سر کے اوپر آنے والی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک آپ حضرات بھی پروگرام کے بعد میں حضرت سے مصافحہ کر کے جائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ نذرانہ صرف ہمارا حق ہے۔ میاں ہمیں جو مل رہا ہے ان کا صدقہ مل رہا ہے، جتنا بھی مل رہا ہے ان کا صدقہ مل رہا ہے۔ حضرات جتنا بھی مل رہا الحمدللہ حضرت کا صدقہ مل رہا، اور حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے بے پناہ۔ تھوڑا سا رک جائیں، ابھی پروگرام کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات سے یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا خیال رکھیں ادھر۔ حضرات بہرحال سنیے جو میں آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں 3 درہم میں جن جنت، جی بے ملکہ شک زبیدہ نے دے دیے 3 درہم، جی، اور جیسے ہی دے دیے ملکہ زبیدہ خوش ہوتی ہوئی، ہنستی ہوئی، مسرت و شادمانی میں ڈوبی ہوئی، پہنچ گئی گھر، مل گئے خلیفہ ہارون رشید۔ جی انہوں نے پوچھا زبیدہ کہاں سے آ رہی ہو؟ جنت خرید کر کے آ رہی ہوں۔ کہاں خرید لی تم نے؟ جنت دنیا میں ہی خرید لی۔ جگر مراد آبادی کا شعر سنو، پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر، اور یہی دنیا کے جو بت خانہ بنی جاتی ہے اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر۔ بے شک سبحان بت اللہ، خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر، اور بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن ناز جس پہ کریں سجدے وہ جبھی پیدا کر، ناز جس پہ کریں سجدے وہ جبھی پیدا کر۔ حضرات ملکہ نے کہا تھا بادشاہ سلامت سنو جنت خرید کر کے آ رہی ہوں۔ کس سے خریدی تم نے جنت؟ حضرات محترم بادشاہ نے پوچھا کس سے خریدی جنت؟ بولے ہاں جنت میں نے خریدی، حضرت بہلول دانا سے میں جنت خرید لی۔ حضرات مذاق میں بادشاہ کہنے لگا ایک مٹی کے گھروندے کو تم نے جنت سمجھ لیا؟ حضرات بادشاہ کی بیوی کہنے لگی زبیدہ وہ تمہارے لیے مٹی کا گھروندہ ہوگا، میرے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ رات ہو گئی، اور جب رات ہوئی تو دونوں سو گئے، اور سوتے وقت کبھی کبھی مقدر جاگ جاتا ہے۔ یہ مت سوچا کرو کہ سونا صرف سونا ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی سونا زندگی کی معراج بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز عشاء پڑھ کر کے سویا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کے سویا کرو، 34 سجدے ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سویا کرو۔ کیا معلوم خواب میں کس کی زیارت ہو جائے؟ کیا معلوم خواب میں کس کا دیدار ہو جائے؟ کیا معلوم خواب میں کون آ جائے؟ ہم نے تو خوابوں میں بھی تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہے، اور حضرات ہم تو یہی کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سویا کرو تو باوضو سویا کرو، نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں سویا کرو۔ خدا کی قسم تمہارا سونا کبھی کبھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، حضرت مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ رات کو سوئے، اور جب رات کو سوئے تو خواب پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، خواب کیسا ہی بھی آ سکتا ہے انسان کو، اور جہاں تک معاملہ ہے علماء فرماتے ہیں
बावजू सोया करो, पाक होकर के सोया करो। पाक होगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे, बावजू सोओगे तो हजरात नेक लोग ख्वाब में आएंगे। नौजवान कह देते हैं कि हमें ख्वाबें बताते हैं, नौजवान कह देते हैं कि ख्वाब में आकर के शैतान हमें धोखा देता है, नौजवान ये कह देते हैं कि ख्वाब में आकर के शैतान हमें बहकाता है। अमल तुम्हें बता रहा हूँ, बावजू होकर अगर कुछ ना कर सको तो अपनी उंगली से अपनी नाफ पर या उमर लिख लेना। क्या लिखो? या उमर। और इस तरह से लिखना कि जब उमर लिखो तो आइन पहले हो, और जब मीम बनाओ तो हजरात मीम के बीच में टूंडी आ जानी चाहिए। उसके बाद मेरा बना लो, मुजर्रब नुस्खा है और मेरा बताया हुआ नहीं, किसी दुनियादार का बताया हुआ नहीं, बल्कि अमलियात की किताबों में भी मौजूद है, बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में मौजूद है। जो शख्स सोते हुए पेट पर या उमर लिख लेता है, खुदा की कसम उसके ख्वाब में कभी शैतान नहीं आ सकता है। तुम्हें बता करके जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इन महफिलों से मिलता क्या है, सीखने के लिए आओ, सब कुछ मिलेगा। अमल करने की जरूरत है, अमली मैदान में उतरने की जरूरत है। रात को सोए, और जब रात को सोए तो अचानक ख्वाब में जन्नत दिखाई दे गई। क्या दिखाई दिया? जन्नत। और ख्वाब में जन्नत का आ जाना कम बड़ी बात है। जन्नत के महल्ला जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, जन्नत के बागात, जन्नत की नहरें, जन्नत के गिलमान, जन्नत की हूरें, जन्नत के फल, जन्नत के फ्रूट, तसव्वुर कर सकते हो आप, सोच सकते हो उनके जायके के बारे में, या उनका जायका ऐसा कि दुनिया के तमाम फल मिलकर के भी हजरात जन्नत के फल के, जन्नत के एक हजरात फल के जायके को नहीं पहुंच सकते। वो फल ऐसा फल कि जिसके जायके का तसव्वुर ना किया जा सके, जिसके बारे में सोचा ना जा सके। खलीफा हारून रशीद सोया, बादशाह वक्त सोया, रात को ख्वाब में जन्नत नजर आई, और जब जन्नत नजर आई तो सबसे पहले महल पर नाम लिखा हुआ था जुबैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम लिखा हुआ था? जुबैदा। जुबैदा। और जैसे ही जुबैदा नाम लिखा हुआ देखा तो महवे हैरत, शोहर हूं मैं, और जन्नत के दरवाजे पर नाम लिखा हुआ है बीवी का। अंदर जाने का इरादा किया, दरोगा जन्नत ने रोक लिया, जा नहीं सकते, एंट्री नहीं हो सकती, जन्नत में नहीं जाओगे। बादशाह वक्त ने कहा, खलीफा हारून रशीद ने, मेरी बीवी का नाम जन्नत के दरवाजे पर मौजूद है। दरोगा जन्नत ने कहा, यहाँ तो प्लाट जिसके नाम हो जाता है उसके नाम हो जाता है जी, जिसके नाम की रजिस्ट्री हो गई, यहाँ गड़बड़ नहीं होती, धोखा नहीं होता। ये दुनिया के प्लाट है, कई को रजिस्ट्री करा दी। ये दुनिया की जमीनें हैं, कई को बेच ली। ये दुनिया की जमीनें हैं, कई से हज़रात मोहतरम बयाने की रकम ले ली। ये दुनिया की जमीनें हैं, कई को धोखा दे दिया। लेकिन जन्नत में जिसका नाम लिखा गया, वहां किसी का कोई धोखा, किसी का कोई दखल, किसी की कोई हुक्मरानी नहीं है। अगर हुक्मरानी है तो अल्लाह की है, बादशाहत है तो अल्लाह की है, अल्लाह के नेक बंदों की है। देखा महल के दरवाजे पर नाम लिखा हुआ है जुबैदा, महवे हैरत, अंदर जाने का इरादा किया, रोका दरोगा जन्नत ने। रोकने के बाद में कहा था, खबरदार अंदर मत जाना, इसलिए क्योंकि दरवाजे पर लिखा हुआ है जुबैदा। खलीफा हारून रशीद ने कहा, जुबैदा मेरी बीवी ही तो है, बीवी है तू तो नहीं है। दरोगा जन्नत ने कहा, बीवी है तू तो नहीं। बोले मैं तो नहीं हूँ। बोले जब तू नहीं है तो तू जन्नत में नहीं जा सकता जी। बोले बीवी का महल है। बोले बीवी का है तो सिर्फ बीवी जा सकती है, तू नहीं जा सकता। जिसका महल होगा वही जाएगा, जिसने खरीदा होगा वही जाएगा। बादशाह हजरात आंख खुली अचानक, और जब आंख खुली तो सारों कतार रोने लगा। या जिसे जन्नत में दाखिला ना मिले, अगर वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तसव्वुर करो, सोचो, हम नेकियां करते हैं जन्नत कमाने के लिए, नमाजें पढ़ते हैं जन्नत कमाने के लिए, सजदा करते हैं जन्नत कमाने के लिए, हुकूक वालिदैन अदा करते हैं जन्नत कमाने के लिए, जलसे सजाते हैं जन्नत कमाने के लिए, रात अमाले नेक करते हैं जन्नत कमाने के लिए। और अगर हमें जन्नत के दरवाजे से ही वापस कर दिया जाए तो दिल पर गुजरेगी क्या? फिर तो सिर्फ जहन्नम का दरवाजा बाकी रह जाता है। बादशाह कांपने लगा, उठा, सारों कतार रोने लगा, रोते रोते दाढ़ी तर हो गई। गया दौड़ता हुआ जुबैदा के पास, जुबैदा जैसा मैंने ख्वाब देखा अगर मैं बयान कर दूं तो तुम भी रो पड़ोगी। जुबैदा ने कहा था, बादशाह सलामत, देखा क्या है तुमने ख्वाब में? बादशाह ने कहा था, देखा मैंने ये ख्वाब में कि जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारा नाम तो मौजूद है लेकिन मेरा नाम मौजूद नहीं। जुबैदा ने कहा, बोले जन्नत मैंने खरीदी है, महल मैंने खरीदा, बहलूल दाना से तो नाम भी तो मेरा होगा, तुम भी खरीद लेते बहलूल दाना से जाकर।
تاکہ تمہیں بھی جنت مل جاتی. کچھ واقعے عبرت کے لیے ہوتے ہیں عبرت, کچھ واقعوں میں نصیحت ہوتی ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ واقعہ سنا کر کے ملتا کیا ہے. واقعوں میں عبرت ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے, واقعات سبق آموز ہوتے ہیں, واقعات سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. قرآن میں بھی تو سورہ قصص موجود ہے, اس کے اندر بھی تو قصے موجود ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے تمہارے قصے جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن رب نے جو بیان کیا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہماری تمہاری تاریخیں غلط ہو سکتی ہے, لیکن رب جو تحریر فرما دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضرات محترم سنیے, بادشاہ وقت رونے لگا. زبیدہ نے کہا تھا رونے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی جنت کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو تم بھی چلے جاؤ بہلول دانا کے پاس, تمہیں بھی مل جائے گی جنت, بے شک تمہارا بھی لکھ دیا جائے گا نام جنت کے دروازے پر. بادشاہ اٹھا اور روتا ہوا نکل پڑا بہلول دانا کی تلاش میں. جنگل جنگل بھٹکا, صحرا صحرا بھٹکا, دریا کے کناروں پر بھٹکا, ادھر ادھر گیا. حضرت بہلول دانا نظر نہ آئے. یہ تو قسمت ہوتی ہے, قسمت. اللہ کا ولی جس کی قسمت بیدار ہوتی ہے اسی کو ملتا ہے, سب کو نہیں ملتا. تم یہ سوچتے ہو کہ سب کو مل جائے گا, سب کو نہیں ملتا. بلند تقدیر والے کو ملتا ہے, اچھی قسمت والوں کو ملتا ہے. اللہ کا ولی تلاش کرتا ہوا نکلا, بہکتا چلا گیا, بھٹکتا چلا گیا. زاروں قطار رو رہا ہے بادشاہ, روتے روتے داڑھی تر ہو چکی ہے. گیا حضرات, ایک جگہ جا کر کے مل گئے پھر بہلول دانا. اور بہلول دانا اب بھی حضرات مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں. بادشاہ گیا, بادشاہ نے کہا تھا بہلول دانا کیا بنا رہے ہو؟ پھر وہی جواب, جنت بنا رہا ہوں. بیچو گے جنت؟ بہلول دانا مسکراتے ہوئے بولے ہاں بیچوں گا, خریدے گا تو؟ بادشاہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں, وقت کی طاقت سے گھبراتے نہیں. یہ تو پریشانی ہمیں ہوتی ہے کہ ہو کیا جائے گا. اللہ والا صرف یہ سوچتا ہے کہ جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہوگا. ہمارا کام ہے نیکیاں کرنا, ہمارا کام ہے اچھائیاں کرنا, ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا. اپنے تمام کام اللہ کی رضا کے مطابق کرو اور دنیا کو حضرات اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ سے بہتر دنیا کو کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا. اللہ تو وہ ہے حضرات جو حضرات پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے. اللہ نے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا اور پروردگار عالم ہی حضرات کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے یہ مانا کرو کہ اللہ سے بڑھ کر کے کسی دوسرے کی طاقت نہیں ہو سکتی. حضرات پہنچے, جا کر کے کہا بہلول دانا کیا بنا رہے ہو؟ جنت. بولے بیچو گے جنت؟ بولے ہاں بیچوں گا. کہنے لگے قیمت بتاؤ. حضرت بہلول دانا کا جواب سنو, کل بیچی تھی جنت تو 3 درہم میں بیچی تھی, لیکن آج جب پوچھا گیا قیمت بتاؤ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے, بولے خریدو گے؟ بادشاہ نے کہا بولے ہاں خریدوں گا. کتنے میں دو گے؟ 3 درہم میں نہیں, آج جنت اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو مکمل حکومت دے دو, جنت لے لو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکمل حکومت. بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کل تو تم نے جنت بیچی تھی 3 درہم میں, کل تو بڑی سستی بیچ دی اور کسی اور کو نہیں بیچی, زبیدہ کو بیچی. ایک طرف بیوی نے خریدی تو 3 درہم میں, شوہر کو بیچنے کا نمبر آیا تو مکمل حکومت مانگ رہے ہو, بادشاہت مانگ رہے ہو. حضرت بہلول دانا کا جواب سنو. حضرت بہلول دانا کہتے ہیں زبیدہ نے جنت خریدی تھی تو بغیر دیکھے خریدی تھی, اور تم جنت خرید رہے ہو تو دیکھ کر خرید رہے ہو. تم نے تو خواب میں دیکھ لی. اسی سے تصور کرے کہ اللہ والے کو اللہ کتنا تصرف و اختیار عطا فرماتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. بے شک بادشاہ وقت نے کہا تھا پوری سلطنت لے لو لیکن جنت دے دو. حضرات بہلول دانا نے کہا تھا سلطنت بھی تو لے لے اور جنت بھی ہم تجھے دے رہے ہیں. ایسی سلطنت ہمیں نہیں چاہیے, بادشاہت ہمیں نہیں چاہیے, حکومت ہمیں نہیں چاہیے, تخت شاہی ہمیں نہیں چاہیے. جہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی کے ساتھ دونوں جہان کی دولت ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں, یہ واقعات سمجھنے کے لیے ہیں, زندگی کو اچھا بنانے کے لیے. ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا, سنا دوں اسے بھی, مسکرا کر کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اس کونے والے یہ بھی سمجھ رہے ہیں موبائل تمہارا بھی چل رہا ہے ابھی ریکارڈنگ پہ لگا ہوا, ہائی لیول کا ہوگا, ایپل کا ہوگا, ویوو کا ہوگا, اوپو کا ہوگا, جس کوالٹی کا بھی ہو آپ جانو, بہرحال سنبھال کر کے رکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایسا واقعہ خدا کی قسم پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, جسم کانپنے لگا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے حضرات ایسا واقعہ, دل دوز واقعہ, دل کو ہلا دینے والا واقعہ, جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے, رونگٹا رونگٹا کانپنے لگے, جسم تھرانے لگے. ایک شخص نے ایک مکان خریدا, محل خریدا. ہم بھی خریدتے ہیں میاں زمین, ہم بھی خریدتے ہیں پلاٹ, ہم بھی خریدتے ہیں رہنے کی زمین, ہم بھی خریدتے ہیں زرخیز زمین, ہم بھی خریدتے ہیں زمین کھیتی کے لیے. اس نے خریدا محل, اور محل اس زمانے میں جب خریدا جاتا تھا, زمین جب خریدی جاتی تھی تو اس زمانے میں سرکاری رجسٹری نہیں ہوتی تھی. اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا تھا وہی ایک تحریر لکھ دیا کرتا تھا, اور وہ جو تحریر لکھ دیا کرتا تھا وہی تحریر بینامہ ہو جاتی تھی, وہی تحریر رجسٹری ہو جاتی تھی, وہی تحریر پکی ہو جاتی تھی. ہم تمہوں کے یہاں پر سرکاری بینامے ہونے کے بعد بھی گڑبڑ ہو جائے, لیکن پہلے لوگوں کو بھروسہ اتنا پکا تھا کہ حضرات اللہ کا نیک بندہ اگر کوئی تحریر لکھ دے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پہلے تو تھانوں میں بھی اگر گواہی دینی ہوتی تھی تو داڑھی والوں کو بلایا جاتا تھا. بے شک. کسے؟ داڑھی والا. داڑھی والوں کو. داڑھی والا آ گیا, گواہی دے رہا, تصدیق کر رہا تو سچی ہوگی, جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور آج کے زمانے میں جائزہ لے لیں, کچھ نہ کچھ تو ہم بھی ضرور بگڑے ہیں. دوشی دوسرے نہیں, ذمہ دار دوسرے نہیں. دوسروں کو ہم ذمہ دار مانتے ہیں, دوسروں کو ذمہ دار مت مانو, بلکہ خدا کی قسم یہ بھی دیکھو کہ ہمارے اعمال کیا ہے, کون سے راستے پر ہم چل رہے ہیں, کتنے بھٹک گئے ہم. حضرت علی کے پاس آیا وہ شخص, آ کر کے کہنے لگا سرکار میں نے ایک مکان خریدا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بینامہ تم لکھو. کیا لکھو؟ بینامہ تم لکھو. حضرت علی سے کہا گیا, حضرت علی نے کاغذ لے لیا, کل آ کر کے بینامہ لے کر کے چلے جانا, تحریر لے کر کے چلے جانا. حضرت علی کو دے دیا گیا, اور جب حضرت علی کو دے دیا گیا اگلے دن آیا وہ شخص, حضرت علی نے کاغذ ہاتھ میں دے دیا, اور جب کاغذ ہاتھ میں دیا تو حضرت علی کہنے لگے پڑھ کر کے تو دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کیا, موجود کیا ہے اس کے اندر. حضرات جب تحریر دیکھی گئی, اس شخص جس نے مکان خریدا تھا, محل خریدا تھا, خوشنما عمارت خریدی تھی, اس نے حضرات جب تحریر پڑھی, لکھا ہوا دیکھا تو کانپنے لگا, بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا. اور جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ تو بتاؤ آخر لکھا ہوا کیا تھا کاغذ کے اندر کے, جسے پڑھ کر کے تم بے ہوش ہو گئے, جس کی وجہ سے تم بے چین ہو گئے, جس کی وجہ سے تم زمین پر گر پڑے, آخر لکھا ہوا کیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو میں نے پڑھا, اگر تم بھی پڑھو تو تم بھی کانپنے لگو گے. کیا تھا لکھا ہوا بتاؤ تو صحیح. حضرت علی نے لکھا تھا بینامے میں, حضرت علی نے لکھا تھا اس تحریر میں کہ جو مکان تم خرید رہے ہو اس کے 4 کونے ہیں, 4. جی بے شک. کتنے؟ 4. اور جو زمین ہم خریدتے ہیں اس کے بھی تو 4 کونے ہوتے ہیں, پلاٹ ہم خریدتے ہیں اس کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں. آپ کہو گے بولے نہیں صاحب, کینچ بھی ہوتی ہے, تکونا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پلاٹ. اگر جغرافیائی حالت سے دیکھو گے جغرافی میں تب بھی اس میں 4 کونے نکلیں گے, 4 کونے ماننے پڑیں گے, تصور کرنا پڑے گا. کیا دیکھا تم نے؟ کہنے لگا بولے حضرت علی نے جو تحریر لکھی, حضرت علی نے کہا تھا جو مکان تم نے خریدا اس کے 4 کونے ہیں, اور چاروں کونے تمہیں سبق دے رہے ہیں. کیا تھا سبق لکھا ہوا؟ حضرت علی نے کہا تھا جس مکان کو تم نے خریدا اس مکان کا 1 کونا موت سے ملا ہوا ہے. کس سے؟ 4 کونے. چاروں کو سن لینا, گفتگو ختم کر رہا ہوں. 1 کونا موت سے ملا ہوا ہے, دوسرا کونا قبر سے ملا ہوا ہے. 1 کونا موت سے, مرنا ہے, یقیناً مرنا ہے. علامہ حق بنارسی نے کہا تھا کتنا ہی کوئی پیار کرے زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہ کرے گی کسی کے ساتھ. 1 کونا موت سے ملا ہوا ہے, دوسرا کونا قبر سے ملا ہوا ہے, تیسرا کونا جس کا تم نے بینامہ کرایا میدان محشر سے ملا ہوا ہے, چوتھا کونا جنت اور دوزخ سے ملا ہوا ہے. اگر عمل اچھے تو جنت, اور اگر عمل برے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے. حضرات
وہ شخص کہتا ہے حضرت علی کی تحریر پڑھی، جسم کانپنے لگا۔ حضرت علی نے کہا تھا مکان خرید لے لیکن ہمیشہ رہ نہیں سکے گا، محل خرید لے ہمیشہ رہ نہیں سکے گا، عمارتیں خرید لے ہمیشہ رہ نہیں سکے گا، جائیدادیں خرید لے ہمیشہ رہ نہیں سکے گا، باغات خرید لے ہمیشہ رہ نہیں سکے گا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت علی کی تحریر کا ایسا اثر ہوا میرے دل کے اوپر کہ اسی وقت اس محل کو اللہ کے نام پر خرچ کیا، اللہ کے نام پر خیرات کیا، اور اللہ کے نام پر خیرات کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نکل پڑا کہ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو عہد و منصب یا حضرات دولت و ثروت دنیا کے اندر اکٹھا کرتا ہے، بلکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اپنے ساتھ اللہ کی رحمت لے کر کے جاتا ہے۔ یہ جلسے، یہ جلوس سب کچھ اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب و مقصد نہیں۔ آئیں تو سبق حاصل کر کے جائیں، آئیں تو کچھ سیکھ کر کے جائیں، آئیں تو کچھ نہ کچھ پیغام محبت ساتھ میں لے کر کے جائیں، آئیں تو حضرات ان محفلوں کے آداب ساتھ میں لے کر کے آئیں اور ساتھ میں لے کر کے ہی واپس جائیں۔ آئیں تو یہ سوچتے ہوئے آئیں کہ جب تک ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، محنتیں کی ہیں آپ نے، قیمتی پیسہ خرچ کیا آپ نے، بڑی محنتوں کی کمائی سے آپ حضرات نے چندہ دیا، اور پھر مولانا ناصم صاحب جیسا امام الحمدللہ جو حضرات خود بھی بڑے مقبول خطیب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ خطیب جب کسی جگہ پر رہتا ہے تو صرف اس کا نام ہوتا ہے، یہ جب دور و دراز تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ساتھ میں آپ کے گاؤں کا بھی نام ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، عزت اگر انہیں ملتی ہے تو عزت آپ کو بھی ملتی ہے۔ جی جی، اگر حضرات امام اچھا ہے تو مقتدی کو تو ویسے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بغیر مقتدی کے امام نہیں بن سکتا اور بغیر امام کے کوئی مقتدی نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا۔ امام اچھا، مقتدی بھی اچھے بن جاؤ، اور دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ حضرات ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اور سناتے رہا ہوں آپ حضرات کو 6 مصرے استاد زمن شہنشاہ فکر و فن علامہ حسن کے سنو، اور سننے کے بعد اپنی اپنی تقدیروں پر ناز کرو کہ ہمیں ممتاز کیوں کیا گیا، ہمیں خیر امت کیوں کہا گیا، ہمیں امتوں میں بہترین امت کیوں کہا گیا، ہماری وجہ سے نہیں بلکہ جواب سنیے، دلیل سنیے۔ استاد زمن کہتے ہیں جائے گی خلد میں ہستی ہوئی امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رقت ان کی، اور دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، جن کی امت میں ہے ہم دیکھی ہے صورت ان کی، سبحان اللہ، اور پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان محشر میں شفاعت ان کی۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز سے باب تھا۔ گونجوں گا تیرے ذہن کے گنبد میں رات دن، جس کو نہ تو بھلا سکے وہ گفتگو ہوں میں، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ میری تصویر کے یہ نقش ذرا غور سے دیکھ، اس میں ایک عہد کی تاریخ نظر آئے گی۔ کس نے سروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔